جب سے تانیہ کی ماں کو پتہ چلا ہے کہ اس کو لیور کینسر ہے، وہ تانیہ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ زندگی میں کسی سراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی اچھی خاصی ہنسی بستی زندگی نہ خراب کر لینا۔ زاویہ، تمہاری قسمت میں لکھا ہوتا تو تمہیں پہلے ہی مل جاتا۔ اب جو قسمت میں لکھا گیا ہے وہی تمہارے لیے بہترین ہے۔ جنید بہت اچھا لڑکا ہے، سلجھا ہوا، اور تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ محبت بھری زندگی گزارو تاکہ بڑھاپے میں میری طرح اکیلی مت مرو۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے کسی محبت کرنے والی کی، کسی خیال رکھنے والی کی ضرورت ہے۔ یہ نوکر چاکر مل کے بھی اس طرح سنسیئر تو نہیں ہو سکتے جس طرح کہ آپ کا ہسبینڈ آپ کے لیے سنسیئر ہو سکتا ہے۔ اور پھر تمہارے فادر ایک بہت اچھے انسان تھے، وہ مجھ سے یہ رشتہ کبھی بھی ختم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو میری ہی غلطی تھی کہ میں پتہ نہیں کیا سمجھتی آئی، اور اپنی انا میں نے یہ رشتہ ہی گنوا دیا۔ اب دیکھو، وہ تو اپنی دوسری فیملی کے ساتھ بھی خوش ہیں اور میں یہاں بالکل اکیلی ہوں۔ تانیہ کو بھی ماں کی بیماری کا افسوس تو ہوتا ہے، لیکن وہ ان سے کوئی بھی سبق نہیں سیکھتی، بلکہ وہ یہی کہتی ہے کہ اگر زندگی کچھ دن کی ہی ہے تو کیوں نہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارا جائے، اور جو چیز آپ کو زندگی میں خوش رکھ سکتی ہے، جس سے آپ کو محبت ہے، کیوں نہ اسے حاصل کرنے کی کوشش تو کی جائے۔ ماں بالآخر چپ ہو جاتی ہیں کہ اب تانیہ کو کیا سمجھائیں۔ ساری زندگی انہوں نے اپنی بیٹی کی غلط پرورش کرنے میں گزار دی، اس کی بیجا خواہشیں پوری کر کر کے اسے اتنا ضدی اور ہٹ دھرمی بنوا دیا کہ اب اگر کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی تو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی حربہ آزما سکتی ہے۔ ادھر دادی کا دل چاہتا ہے کہ دردانہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے اور آخری چند ماہ ہی ہیں اس کے پاس، کیوں نہ اسے اپنے گھر میں بلا لیا جائے تاکہ اپنے آخری دن اپنی بیٹی کے ساتھ ہنسی خوشی گزار سکے، اپنی بیٹی کو خوش خوش دیکھے اور اس دنیا سے خوشی خوشی ہی رخصت ہو جائے۔ لیکن دردانہ کی بہن نگار ہی اس بات سے انکار کر دیتی ہے اور صاف کہتی ہے کہ اول تو وہ آئے گی ہی نہیں، میں اسے جانتی ہوں، دوسرا وہ آنا چاہے بھی تو مجھے اپنی پرائیویسی بہت زیادہ عزیز ہے، میں کسی کو بھی اپنے گھر یوں جگہ نہیں دے سکتی۔ دادی حیران ہوتی ہیں کہ میرا تو دردانہ کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں اور پھر بھی مجھے اس کی ہمدردی ہو رہی ہے، اور یہاں نگار کو اپنی بہن کی یہ بیماری جانتے ہوئے بھی اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے پاس صرف چند ماہ باقی ہیں، بالکل بھی اپنی بہن سے ہمدردی نہیں ہے۔ یہ کتنی بے حس عورت ہے۔ لیکن بیچاری دادی چپ کر جاتی ہیں۔ نگار بیگم کو تو یہی افسوس کھائے جا رہا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا اگر دردانہ صحیح ٹائم پہ اپنا اور تانیہ کا حصہ اپنے ہسبینڈ سے مانگ لیتی۔ اب دیکھیں، ہمارے بزنس میں بھی جتنا اس کا حصہ ہے وہ تو اس کے اگلے بیوی بچوں کے پاس ہی چلا جائے گا، اور جیسے ہی دردانہ کی بیماری کا ان کو پتہ چلا ہے، انہوں نے پریشر بھی دینا شروع کر دیا ہے کہ اپنے بزنس میں سے میرے جو بھی شیئرز ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ تانیہ اچھی خاصی جائیداد لے کے آئے گی، تبھی تو زاویہ سے نہیں شادی ہوئی تو فوراً جنید کے ساتھ ہی اس کا رشتہ طے کر دیا، لیکن اب تو اس کی جائیداد میں اتنے زیادہ حصے دار ہیں تو تانیہ کے ہاتھ آخر کیا آئے گا۔ بی جان کو تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے کہ نگار کو اس وقت اپنی بہن کی حالت سے زیادہ اپنی بہو کی جائیداد کی لالچ ہے، تبھی تو وہ درے نایاب کی اچھائیاں دیکھتی ہی نہیں اور اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کیڑے ہی نکالتی رہتی ہیں، کیونکہ اس بیچاری غریب کے پاس تو دولت جائیداد کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نگار بیگم تانیہ کو اس گھر سے نکالنے کا کمپلیٹ بندوبست کر چکی ہیں، تبھی تو زاویہ کے دبئی جانے سے پہلے وہ اس سے کنفرم کر لیتی ہیں کہ کیا تم واپس آنے کے بعد اپنی بیوی کو ڈیورس دے دو گے۔ زاویہ بھی کمپلیٹلی پازیٹیو جواب تو نہیں دیتا، پر پھر بھی انہیں امید دلانے جیسا جواب دے کے ہی جاتا ہے کہ واپس آؤں گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال آپ درے نایاب سے کوئی بھی بات نہ کریے گا، اور پھر وہ درے نایاب کو بتائے بغیر ہی دبئی چلا جاتا ہے۔ درے نایاب جب نگار بیگم کی جویریہ کے ساتھ گفتگو سن لیتی ہیں کہ یہ دونوں ماں بیٹی تو درے نایاب کو طلاق دینے کا کمپلیٹ پلان بنا چکی ہیں، تو وہ تو یہ بات سنتے ساتھ ہی بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہے۔ اب جویریہ اور نگار بیگم کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں تو وہ فوراً سے درے نایاب کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہیں اور ڈاکٹر خوشخبری سناتی ہے کہ آپ دادی بننے والی ہیں۔ نگار بیگم اگر تانیہ کی طرف سے یہ نیوز سنتی تو شاید اس ٹائم خوشی سے پھولے نہ سماتی، لیکن درے نایاب کی اس وقت یہ خوشخبری سن کے بھی ان کو خوشخبری نہیں محسوس ہوتی۔ پوتے کی خوشی تو دور، ان کو تو لگتا ہے کہ اگر اس کا بچہ پیدا ہو گیا پھر تو اس مصیبت سے جان چھڑوانا بالکل ہی مشکل ہو جائے گا۔
ان کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح اس کی پریگنینسی ہی ختم کروا دیں، پر فی الحال وہ اسی پہ اکتفا کرتی ہیں کہ ڈاکٹر سے کہتی ہیں کہ آپ میری بہو کو یہ خوشخبری مت سنائیے گا، میں اسے خود ہی یہ نیوز سنانا چاہتی ہوں۔ درِ نایاب جب گھر آتی ہے تو اسے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شاید وہ کھانا کم کھا رہی ہے، اسی وجہ سے اسے یہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ جتنا بھی کھانے کی کوشش کرتی ہے اس کا کچھ بھی کھانے کا دل ہی نہیں کرتا اور دن بہ دن وہ مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ادھر دادی کو اس کی حالت دیکھ کے تشویش ہوتی ہے کہ وہ اتنی بیمار کیوں نظر آنے لگی ہے، اور وہ نگار بیگم سے پوچھتی ہیں کہ آخر ڈاکٹر نے اس کے بارے میں کیا بتایا، یہ یوں اچانک بے ہوش کیوں ہو گئی تھی۔ دادی کی تجربہ کار آنکھیں کچھ نہ کچھ تو بھانپ ہی جاتی ہیں، لیکن نگار بیگم بھی صاف مکر جاتی ہیں اور دادی کے سامنے پریگنینسی کا نام تو لیتی ہی نہیں، بلکہ یہی کہتی ہیں کہ کھاتی پیتی ٹھیک سے نہیں ہے، اسی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر گئی اور ڈاکٹر کے سامنے مجھے اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی۔ آخر نگار بیگم کے گھر میں رہتے ہوئے کوئی کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اور اس کے بعد درِ نایاب کو تاکید کرتی ہیں کہ بھئی جتنے دن تمہارے اس گھر میں رہ گئے ہیں ایٹ لیسٹ اپنی خوراک تو ٹھیک رکھو۔ ہم نے تمہیں کب کسی چیز سے روکا ہے جو تم اس طرح بے ہوش ہوتی پھرتی ہو اور ہماری دنیا جہان میں ذلت کرواتی پھرتی ہو۔ ادھر درِ نایاب لیٹ نائٹ جب کچھ ہوا لینے کے لیے کمرے سے باہر آئے گی تو سامنے ہی جنید بھی موجود ہوگا۔ جنید اس کی حالت دیکھ کے ہی سمجھ جائے گا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، تو وہ بھابھی سے فوراً پوچھے گا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پر درِ نایاب اس سے کترانا چاہتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ رات کے اس پہر نگار بیگم ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیں اور پھر سے کوئی نہ کوئی ہنگامہ پیدا کر دیں۔ درِ نایاب وہاں سے جلدی جلدی نکل کے جانا چاہتی ہے، لیکن بے ہوش ہو کے وہیں گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ جنید اسے تھام لیتا ہے اور اسی وقت نگار کے ساتھ ساتھ تانیہ بھی وہاں پہ آن پہنچتی ہے اور یہ سین دیکھتے ساتھ ہی وہ تو وہیں پہ ہی ہنگامہ برپا کر دیتی ہے کہ درِ نایاب تمہیں تو میں اتنی معصوم سمجھتی تھی اور اپنی دوست سمجھتی تھی، پر یہ کیا، تم تو میرے ہی گھر کو اجاڑنا چاہتی ہو، میرے ہی ہسبینڈ کے ساتھ اس گھر میں چکر چلایا ہوا ہے، کتنے عرصے سے جنید کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہو تم، آج سب کے سامنے سچ اگل ہی دو کیونکہ تمہارا جھوٹ تو پکڑا جا چکا ہے۔ جنید جب یہ بات سنتا ہے تو وہ تو تانیہ کو چانٹا رسید کر دیتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میری اتنی نیک پاک بھابھی کے اوپر اس طرح کا الزام لگا سکو میرے بارے میں۔ تانیہ سب کے سامنے مظلوم بن جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ نگار بیگم اور جویریہ بھی اس وقت ان کا ہی ساتھ دے گی اور چاہتی بھی تو وہ یہی ہے کہ جنید سب کے سامنے ظالم بن جائے اور تانیہ کو چھوڑ دے تاکہ پھر زاویار اسے اپنا لے۔ لیکن جب زاویار کو پتہ چلے گا کہ درِ نایاب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو کیا وہ پھر بھی درِ نایاب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔